शेख रशीद ने ईद के बाद नैब की टार्जन की तरह वापसी का इशारा दिया। टार्जन की तरफ से दो तरफा कार्रवाई का इशारा दिया, मगर हुकूमत के अहम इत्तेहादी इससे पहले ही नैब के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। नैब से जो शिकायत ऑपोजिशन जमातों को थी, जो शिकायत बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी को थी, अब वो शिकायत अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग को भी हो गई है। मगर शिकायत के साथ साथ जो बात की गई है वो बहुत अग्रेसिव है। काफ लीग को शिकायत है कि नैब ने अचानक से 19 साल पुराने केस की फाइल खोल दी है, जिसके खिलाफ चौधरी बिरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के कानून को सियासी इंतकाम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। सन 2000 में चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी थी और उन पर इख्तियारात से तजावुज़ और आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगाया। तहकीकात का मकसद शफाफ एहतसाब नहीं था, बल्कि उसका मुहर्रिक सियासी था, क्योंकि नैब ने एक ऐसी दरख्वास्त पर तहकीकात का हुक्म दिया जिस पर दरख्वास्त गुजार का पता तक दर्ज नहीं था। मगर नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चौधरी बिरादरान के घर से भी रिकॉर्ड लिया गया, मगर नैब शवाहिद इकट्ठा नहीं कर सका। जब शवाहिद नहीं मिले तो नैब के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो तहकीकात को बंद कर देती। नैब की कानूनी टीम ने भी यही मशवरा दिया कि तहकीकात बंद कर दी जाएं, क्योंकि केस कमज़ोर है और शवाहिद की ज़रूरत होगी। मगर नैब ने खुफिया मकासद के लिए तहकीकात बंद नहीं की और दोनों दरख्वास्त गुजारों के सर पर तलवार लटकती रही। दरख्वास्त के मुताबिक यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि नैब ने कभी दोनों दरख्वास्त गुजारों को ये नहीं बताया कि उनके कौन से असासे आमदनी से ज़ायद हैं, बल्कि नैब उन्हें नाम नेहाद सवालनामा और परफॉर्मा भेजता रहा। दरख्वास्त गुजार इस दौरान नैब के साथ मुकम्मल ताउन करते रहे। नैब को जो भी मालूमात दरकार होती थी वो फराहम की गई, और जब नैब ने बुलाया वो नैब के सामने पेश भी होते रहे। नैब ने जो पूछा उन्हें बताया गया। दरख्वास्त गुजारों को ये पता चला कि नैब के तफ्तीशी अफसरान और रीजनल बोर्ड ने 2017 और 2018 के दरमियान तहकीकात बंद करने की सिफारिश की थी। हालांकि उस वक्त दरख्वास्त गुजारों के मुखालिफिन की हुकूमत थी और इस बात की तस्दीक नैब के रिकॉर्ड से भी होती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब की साख, उसकी जानिबदारी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। ना सिर्फ तमाम सियासी जमातें, बल्कि इंसानी हुकूक के इदारे और दानिश्वर भी इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि नैब के कंडक्ट और इख्तियारात के इस्तेमाल पर मुल्क की आला अदालतें भी नोटिस ले चुकी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब की तलवार दरख्वास्त गुजारों के सर पर सियासी मकासद के लिए लटकाई गई है। चेयरमैन नैब की तरफ से 2019 में दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ नैब तहकीकात दोबारा से खोलने का फैसला बदनीयती पर मबनी है और दरख्वास्त गुजारों का सियासी किरदार महदूद करने की कोशिश है। तहकीकात दोबारा से शुरू करने का फैसला इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक आला मिसाल है। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ 20 साल तक तहकीकात जारी रखना गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। इसलिए अदालत नैब की तहकीकात को बदनीयती पर मबनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर ख़त्म करने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में चौधरी बिरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। इस दरख्वास्त पर हमने नैब का मौक़िफ़ मालूम किया तो नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है। नैब अपना मौक़िफ़ भी अदालत में देगा। अब अदालतें भी नैब की कारकर्दगी और इख्तियारात से तजावुज़ पर एतराज़ उठाती रहीं, ऑपोजिशन जमातें भी करती रहीं। अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी उस एतराज़ को और उस तनक़ीद को अपनी दरख्वास्त में कोट कर रहे हैं जो अपोजिशन ने किया, साथ ही सियासी इंजीनियरिंग का हवाला दे रहे हैं। और ये बात इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने की थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने कहा था गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को, उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। अब कुछ अर्सा पहले तक जब नैब की तरफ से अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था तो हमने DG नैब लाहौर से सवाल किया था कि आप बार बार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और नैब का मौक़िफ़ यह है कि गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग शवाहिद मिटा सकते हैं। ये बात उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से कही थी। तो हमने सवाल किया कि गवाहों पर या फिर रिकॉर्ड पर असरअंदाज तो अगर कोई हो सकता है तो वो हुकूमत के लोग हैं, उनके रिकॉर्ड तक रसाई है। आप चौधरी बिरादरान को, अलीम खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? तो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा सुनो। आपने परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान से नहीं पूछा पाकिस्तान में आपके कितने असासे हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इन्फ्लुएंस अगर वो कर सकते हैं, इस वक्त रिकॉर्ड को तब्दील कर सकते हैं, तो पावर पोजीशन में वो हैं, उनसे नहीं पूछा आपने?
وہ جتنے ان کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس سیف پڑا. یہ کیس ان کا سن 2000 سے چل رہا ہے, 18 سال ہو گئے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے. تو ان کے پاس جو ایویڈنس یہاں پہ ہے, ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی باہر پراپرٹیز الیج ہیں اس کا ہم کنفرم کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے کمپلیٹ کتنا ٹائم لگے؟ اب اس انٹرویو کے 1.5 سال کے بعد قاف لیگ کو بھی نیب سے شکایت ہو گئی ہے. قاف لیگ نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ وہ پتہ چلائیں کہ نیب ایسا کیوں کر رہا ہے. یونیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے قاف لیگ سے تعلق رکھنے والے واحد وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا کام ہے کہ وہ کھوج لگائیں کہ نیب اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے, اور وہ کل ہی وزیر اعظم عمران خان سے نیب کے معاملے پر بات کریں گے. اب جو نیب 20 سال میں اثاثہ جات کا پتہ نہیں لگا سکی, جو نیب فردر پروسیڈ نہیں کر سکی, یہ بتائیں مجھے کہ اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. آخر یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے, یہ ڈگ آؤٹ کرنا پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے. ان کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ نیب اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے. تو آپ پرائم منسٹر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ضرور کریں گے. ایک اتحادی ہونے کے ناطے میں کوشش کروں گا کہ میں صبح ہی ان کی خدمت میں گوش گزار کروں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آپ کو کہہ دیں گے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, پھر کیا کہیں گے آپ؟ پھر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, تو پھر انڈیپینڈنٹ ادارے کے خلاف تو اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے کہ ہم عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اچھا کوئی راستہ ہے؟ پروگرام کے دوران طارق بشیر چیمہ کو نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے ایک مشورہ بھی دیا, جس پر انہوں نے کیا جواب دیا سنیے. ایک راستہ ہے حامد میر صاحب, میں انہیں بتا سکتا ہوں. جی بتائیں. جی وہ راستہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو صبح جا کے ملیں گے تو ان کو یہ بتائیں کہ ہم پنجاب میں آپ کی حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں, دیکھیے کس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ احسن اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ آپ مجھ سے میرے جتنا آپ جانتے ہو چودھری صاحبان کو, میر صاحب آپ بھی جانتے ہو, وہ اتنے ایک وفادار آدمی ہیں کہ نہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے نہ ان سے یہ بات ہونی ہے, اس لیے کہ ان کی سیاست بڑی کلیئر ہے, سامنے ہے. احسن اقبال صاحب کو بھی بالکل مکمل آگاہی ہے اس بات سے. البتہ احسن بھائی ایک منٹ, البتہ دیکھیں ہمارے لیے یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ یا تو وہ ڈگ آؤٹ کرے کہ کیا نیب کی انکوائری صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر اس کی انکوائری صحیح ہے تو وی مسٹ فیس دی میوزک. اگر ہم نے پیسہ لوٹا ہے, اگر ہم نے کوئی بدماشی کیا تو ہم کیوں نہ فیس کریں اس کو, یار فیس کرنا چاہیے. لیکن اگر ہماری قیادت کے ساتھ یا کسی کی صرف جس طرح ابھی احسن صاحب بھی فرما رہے تھے, خٹر صاحب نے بھی فرمایا, کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی جائے, تو یہ تو احسن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں جا کے صبح انہیں کہوں کہ ہم پنجاب سے علیحدہ ہو رہے ہیں. ہم مرکز سے بھی پنجاب سے بھی ہر جگہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. مرکز سے بھی پنجاب سے بھی ہر جگہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. پنجاب میں جو حکومت ہے تحریک انصاف کی, اس کے لیے قاف لیگ بہت زیادہ ضروری ہے. قاف لیگ کے رہنما کامل علی آغا صاحب جو کہ چودھری برادران کے بہت قریب ہیں, جنرل سیکریٹری پنجاب ہیں, قاف لیگ کے ترجمان ہیں. کامل علی آغا صاحب بہت شکریہ. کامل صاحب, یہ جو درخواست میں کہا گیا ہے سیاسی انجینئرنگ, سیاسی کردار آپ کا محدود کرنے کے لیے نیب یہ کارروائی کر رہا ہے, آپ لوگ تو پہلے ہی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہیں, ان کا سہارا ہیں, آپ کا کردار کیوں محدود کرے گا, آپ کے خلاف کیوں سیاسی انجینئرنگ کرے گا نیب؟ شاہ زیب, ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو ہم تو کیا, یہ دنیا حیران ہے. یہ 20 سال پہلے ایک نامعلوم فرد کی درخواست کے اوپر یہ ہماری انکوائری شروع ہوئی, 20 سال قبل, اور جو ہی یہ انکوائری شروع ہوئی اس طریقے سے ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کی طرف سے تو یہی کوشش تھی کہ ہم ہیومیلیٹ ہوں, لیکن الحمدللہ اس کارروائی کی وجہ سے کہ ہمارے گھر کی ٹوٹیاں تک چیک کی گئیں, یعنی چودھری برادران کے دفاتر تک کے اوپر چھاپے مارے گئے, اور کیا کیا کچھ تھا جو چیک نہیں کیا گیا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ثابت کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ایک نامعلوم فرد نے جو درخواست دی تھی, جو 2 درخواستیں تھیں, دوسری درخواست جو ہے اس کے اوپر نام تھا ایک بندے کا, لیکن اس کا عطا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے, اور آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں کا رہنے والا اور کون شخص تھا. تو یہ 20 سال سے یہ بار بار یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے, اس کو بند کر دیا جائے. مگر مجھے یہ بتائیے نا کہ
اپوزیشن کے خلاف اگر کاروائی ہوئی ہے تو نظر آیا اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے خلاف سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں. تو اگر شاہد حقان عباسی صاحب تنقید کرتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں, وزیر اعظم امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا گرفتار کر لو, ہم نے کر لیا, حالانکہ نیب نے کیا تھا, احسن اقبال گرفتار ہوتے ہیں. تو جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں وہ نیب گرفتار انہیں کر لیتا ہے اور وہ پھر تنقید کرتے ہیں کہ اس لیے گرفتار کیا. تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کیا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, آپ تو اتحادی ہیں, ساتھی ہیں, آپ کیا کہیں نہ کہیں تنگ کر رہے ہیں انہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نیب پر یہ الزام لگا رہے ہیں اور نیب یہ کر رہا ہے, کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی کہ یہ ادارہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کارکردگی اور اس ساری کارروائی سے ایک بات تو اسٹیبلش ہے کہ اس ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. اب بین الاقوامی تنظیمیں انسانی حقوق کی اور قومی تنظیمیں انسانی حقوق کی سب اس بات پہ بڑے واضح انداز میں یہ رائے رکھتی ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور استعمال خود ہی ہو رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ظاہر ہے اب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کوئی استعمال ہی کرے گا, استعمال کرنے والے کا آپ نام نہیں لے رہے اور آپ وزیر اعظم پر تنقید نہیں کر رہے, نیب پر تنقید کر رہے ہیں. کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ ابھی وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ نہیں تنقید کر رہے, ہم صرف نیب پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے, اور کیوں کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے یہ بھی نہیں بول رہے. تو وزیر اعظم صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں, نیب کو روکیں. جی یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, اور جو ان کے اوپر سوالیہ نشان بنتا ہے اس کارروائی کی وجہ سے اس کو بڑے واضح طور پہ صاف کرنا چاہیے, اور ان کو اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ وہ واقعی اس کارروائی کے پیچھے ان کا وجود نہیں ہے, اور وہ نیک نیتی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو اتحاد انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور وقت کی بھی یہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر وہ فی الفور نوٹس لیں. یعنی آپ نے ذمہ داری وزیر اعظم پر ڈال دی ہے کہ نیب کی کارروائی ان کی وجہ سے ہے, اپوزیشن کہتی ہے, اور اگر نہیں ہے جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ ثابت کریں اور یہ کام کریں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے وزیر اعظم نے یہ کارروائی رکوانی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت بنتی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام دیکھ رہی ہے, اور ایک تاثر جو قائم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو تو درست کرنا پڑے گا نا. یہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی بنتی ہے. اور چیمہ صاحب نے ظاہر کہا کہ ہم بعد میں دیکھ سکتے ہیں پنجاب اور مرکزی حکومت کے حوالے سے, مگر ابھی آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بطور اتحادی بھی ابھی سے ہی سوچ رہے ہیں اس حوالے سے, آپ ٹائم دیں گے حکومت کو؟ دیکھیں وقت کی ضرورت جو ہے وہ وقت کے اوپر ہی بیان کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیت پر آج بھی کوئی اگر شک کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو میرے خیال میں کوئی کسی کو یقین میں آنے والا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.